اہل خیر کے انتقال کی وجہ سے زمین میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور تباہ و بربادی کا دور شروع ہوتا ہے۔ حافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ تَلَقَّ الْعُلَمَاءَ هَذَا التَّفْسِيرَ بِالْقَبُولِ کہ تمام علماء نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے، ایکسپٹ کیا ہے، اور تمام لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ علماء کی کمی کی وجہ سے، علماء کی موت کی وجہ سے، ان کے انتقال کی وجہ سے اس امت میں خسارہ ہوتا ہے، اور اس تفسیر کی طرف یا اس آیت کی طرف اس حدیث کا بھی اشارہ ہے جس کو شیخین نے اپنی صحیحین کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما وفي رواية لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا اضلوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا اس طرح جس طرح گویا کہ لوگوں سے کھینچ کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا، ایسا نہیں کہا کہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اللہ تبارک و تعالی علم کو علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھائے گا حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ لم یبق کا فاعل اللہ تبارک و تعالی لفظ جلال اللہ کی طرف ہے، حتی اذا لم یبق اللہ سبحانہ و تعالی عالما، وفی روایت لم یترک عالما، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر کسی ایک عالم کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور معلوم ہے جب علماء ختم ہو جائیں گے اور اس روئے زمین پر کتاب و سنت کا نام لینے والا، کتاب و سنت کو سکھانے والا جب کوئی شخص نہیں رہ جائے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ اپنا سردار، اپنے مشائخ، معلم، مفتی سب کچھ ان کو بنا لیں گے، جاہلوں کو بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، جب ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو بغیر علم کا وہ فتویٰ دیں گے، فَأَضَلُّوا فَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ اضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، قال حافظ ابن حجر فی فتح الباری، فتح الباری میں فرماتے ہیں فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ يَكُونُ بِذَهَابِ الْعُلَمَاءِ، کہا کہ علم ختم ہو جائے گا علماء کے ختم ہو جانے سے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یوم مات عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ انی لأحسب 19 العلم اليوم قد ذهب، علم کا ایک بڑا حصہ آج ختم ہو گیا۔ سن لیجئے، صحابی رسول جن کی تربیت دربار رسالت میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عالم حضرت عمر کے انتقال سے علم ختم ہو گیا۔ اور جب سعید بن جبیر تابعی سے پوچھا گیا کہ ما علاقۃ ہلاک الناس، کہ لوگ کب کیسے ہلاک ہوتے ہیں، فرمایا قال اذا ہلک علماءہم، جب علماء انتقال کر جائے، جب علماء اس دنیا سے رخصت ہونے لگے،
تو سمجھیے لوگوں کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مجاہد سے مروی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قول حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، فرماتے ہیں کہ موت العالم ظلمۃ فی الاسلام لا یصدها شیء ما اختلف اللیل والنہار۔ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی موت کی وجہ سے اسلام میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے، اور وہ سوراخ کہا کہ لا یصدہ شیء، کوئی چیز جو ہے اس کو بند نہیں کر سکتی ہے، اس کا تدارک ممکن ہی نہیں ہے۔ لا یصدہ شیء ما اختلف اللیل والنہار، چاہے زمانہ جتنا دراز ہو جائے۔ اور اسی طرح سفیان ابن عوینہ تابعی فرماتے ہیں وَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَشَدُّ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَن يَذْهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ، یعنی جاہل لوگوں کے لیے بھی تباہی اس وقت ہے جب علماء ختم ہونے لگے۔ اور اسی طرح ایک شاعر نے فرمایا کہ الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يموت عالم منها يموت، فرمایا کہ زمین زندہ رہتی ہے جب عالم زندہ رہتا ہے۔ کہا کہ الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يموت عالم، اور جب عالم انتقال کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ساری چیزیں مر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو ایک درد دل کے اندر ہے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میں۔ علامہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے اوصاف بے شمار ہیں، ہم یہ چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں بلکہ چند دنوں میں ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ من باب تذکیر کچھ صفات اور کچھ اوصاف جو علمی، جن کا تعلق علم سے ہے، دعوت سے ہے اور ان کے جہود سے ہے، میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کروں۔ علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ 21ویں صدی کے ان بابصیرت علماء اور بلند پائے محققین میں سے تھے جن کا وجود سراپا ملت اسلامیہ کے لیے باعث خیر و برکت تھا۔ آپ چوٹی کے عالم دین، بے باک داعی